الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وعدے فرمائے ہیں، کچھ انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ ان وعدوں یا ان انعامات میں سے ہر انعام بجائے خود اس قدر عظیم ہے کہ ایک انسان یا ایک مومن کسی بھی ایک وعدے کی تکمیل کی خواہش میں یا ایک وعدے کے حصول کی خواہش میں اپنی پوری زندگی بتا دے سکتا۔ وہ کیا وعدے ہیں؟ آیت کریمہ میں وہ کون سی باتیں یا کون سے وعدے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے؟ سب سے پہلا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں یا ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ کس وقت؟ تفسیر کے مطابق جس وقت اس دنیا سے ان کے چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے یا اس دنیا سے ان کے تعلق کے خاتمہ ہوتا ہے اس وقت، اور دوسری تفسیر کے مطابق اس وقت بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوں، اور اس وقت بھی جب وہ قبر میں موجود ہوں، اور اس وقت بھی جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں۔ تینوں وقت میں فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے آ کر انہیں خوشخبری سناتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، کہا کہ لوگوں لا تخافوا، مستقبل کے متعلق کسی قسم کا خوف اپنے دل میں نہ رکھو، کسی قسم کے اندیشے کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ تمہارا مستقبل مضمون ہے، تمہارے مستقبل کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ لا تخافوا، کسی قسم کے خوف یا ڈر کی ضرورت نہیں۔ ولا تحزنوا، اور یہ جو دنیا سے تعلق ختم ہو رہا ہے، یہ دنیا میں جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ اپنی دنیا کے اندر رشتہ دار اور دوست احباب کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ دنیا کے اندر اپنا سب کچھ جو چھوڑ کر جا رہے ہو، اس پہ غم نہ کرو، اس پہ غم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد ان چیزوں کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہے ہیں، تمہارے مستقبل کی بھی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہے ہیں، اور تمہارے جو تم چھوڑ کر جا رہے ہو ان چیزوں کی بھی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ وعدہ کہا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تمہارے سامنے تذکرہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھا کرتے تھے جس میں جنات تجری من تحتها الانہار کا کثرت سے تکرار اور کثرت سے ذکر ہوا کرتا تھا۔ جس جنت کی خواہش میں یا تمنا میں یا جس جنت کے حصول کے لیے تم ہر قسم کی مشقت برداشت کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقاضوں اور مطالبوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری ابھی سے سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس سے آگے اور انداز بدل کر کہا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تفسیر کے مطابق یہ قول فرشتوں کا، اور دوسری تفسیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اگر فرشتوں کا ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیابتاً یہ وعدہ، کیا وعدہ ہے؟ کہا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے رفیق ہیں، دنیاوی زندگی کے اندر بھی تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے رفیق۔ اور بھلا بتلائیے، جس کا رفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، جس کا مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، جس کا ولی یا قریبی نگہبان اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، پھر اسے کس بات کا ڈر ہے؟ کہا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ایک اور وعدہ کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت کے اندر تمہارے لیے جو تمہارے نفس چاہیں سب کچھ ہے، جو تمہارے نفس چاہیں سب کچھ ہے۔ جس چیز کی خواہش ہو، جس چیز کی اشتہا ہو، جس چیز کی تمنا ہو دل کے اندر، وہ سب کچھ تمہارے لیے میسر ہے، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیار ہے۔ صرف تمنا کرو، ساری چیزیں تمہارے لیے حاضر ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو جس کا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یا وہاں پر جنت کے اندر مطالبہ کرو۔ یہ سرسری تذکرہ، ان تذکروں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا خاتمہ یوں فرمایا، کہا نزلا من غفور الرحیم۔ یہ سب کچھ وعدے، یہ سارے انعامات جن کا تذکرہ تم لوگ سن رہے ہو، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور میزبانی کے ہیں، ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انعامات، یہ وعدے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک مخصوص قسم کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں گے، اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کریں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے وعدے ہیں۔ بھلا بتلائیے کہ ان میں سے کون سا ایسا وعدہ ہے، ان میں سے کون سا ایسا وعدہ ہے جس کو آپ چھوٹا وعدہ کہہ سکیں؟ ہر وعدہ اپنی جگہ پہ اس قابل ہے کہ آدمی اس ایک وعدے کے حصول کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا دے، اپنی ساری زندگی لگا دے۔ یہ وعدے جو کہ الفاظ بدل کر یا انداز بدل کر کیے گئے ہیں، لیکن اپنے سارے محتوا کے اندر، اپنی ساری دلالت کے اندر پوری طور پر انسان کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ماضی بھی تمہارا تھا، حال بھی تمہارا ہے اور مستقبل تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، تمہیں کسی قسم کا خوف بھی نہیں، کسی قسم کا ڈر بھی نہیں، اور اپنے ماضی کے متعلق کسی قسم کے افسوس کی ضرورت بھی نہیں۔ تو یہ سارے وعدے کیے گئے ایک مخصوص قسم کے لوگوں سے، ایک مخصوص قسم کے طبقے سے، یا مسلمان ایک طبقہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے وعدے کیے ہیں۔ وہ کون خوش قسمت ہے، وہ کون خوش قسمت ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے وعدے فرمائے ہیں؟ قرآن مجید کی اسی آیت کو ابتدا سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ یا اس کے مستحق لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس اقرار پر یا اپنے اس اعلان پر ثابت قدمی اختیار کیے۔ ثم استقاموا، جو لوگ اقرار کریں کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس اقرار پر جمے رہیں، اس اقرار پر ثابت قدم رہیں، یا دوسرے الفاظ میں استقامت کی راہ اختیار کریں، تو ان کے لیے یہ سارے انعامات۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصحاب عزیمت و استقامت، ان کا شریعت کی نظر میں بہت اونچا مقام ہے، ان کا بہت اونچا مرتبہ ہے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر